پاکستان نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سلمان علی آغا پاکستان ٹی20 ٹیم کے کپتان مقرر کیے گئے ہیں۔ ٹیم میں فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، محمد سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد، بابر اعظم، فخر زمان اور محمد نواز شامل ہیں۔ شاہین شاہ افریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان اور نسیم شاہ بھی ٹی20 اسکواڈ میں شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف میچ سے ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک ہوں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید، ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کیا۔ سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، محمد سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، شاہین شاہ آفریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان اور نسیم شاہ شامل ہیں۔ فاسٹ بالر حارث رؤف کو ڈراپ کر دیا گیا۔ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ حارث رؤف ایک عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، کمبینیشن کو ذہن میں رکھ کر ٹیم بنائی گئی ہے۔ ٹی20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم اپنے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس اور نیشنل سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ ان کا کام ٹیم سلیکٹ کرنا ہے، ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کرکٹر احمد شہزاد اور سکندر بخت۔ احمد شہزاد، آپ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں آپ جو ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے، 3 دن میں 2 ٹیمیں اناؤنس کی گئی ہیں، بیلنس کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں فاسٹ بالر زیادہ نہیں ہیں، 4 آل راؤنڈرز ہیں، 3 وکٹ کیپر ہیں، جبکہ اسپن ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ ہے ہمارا۔ ہاں جی، دیکھیے ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ یہی بنچ آف گروپ جو ہے پاکستان کرکٹ کافی دیر سے لے کے چل رہا ہے اور ہمیں لگ یہی رہا تھا کہ کچھ اسی طرح کی ٹیم ہی اناؤنس ہوگی کیونکہ یہی پلیئرز پہ کام ہو رہا ہے۔ جی، ان پلیئرز پہ کیونکہ کام ہو رہا تھا تو بہتر یہی تھا کہ انہی پلیئرز کو ورلڈ کپ میں لے کے جایا جائے۔ آپ بالکل بات کر سکتے ہیں 1-2 پلیئرز کی کہ اگر سری لنکا کے اندر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک اس طرح کا ایکسپریس فاسٹ بولر ضرور ہونا چاہیے تھا کہ جو اپنی پیس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسیو کرے بیٹرز کو، جو حارث رؤف شاید ہو سکتے تھے کیونکہ ان کی فارم بھی اچھی ہے۔ ابھی بگ بیش کے اندر جو ہے وہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر دے رہے ہیں اور جو بھی باقی کے ہمارے پلیئرز بگ بیش کے اندر تھے ان کی پرفارمنس آپ سب کے سامنے ہے، لیکن حارث رؤف اسٹوڈ آؤٹ اور انہی کو باہر نکال دینا اور ریزن یہ دینا کہ وہ مڈل فیز میں بالنگ ٹھیک نہیں کرتے اور ہم بالر وہ دیکھ رہے ہیں جو تینوں فیزز میں نئے بال سے بھی، مڈل میں بھی اور اینڈ میں بھی کرے، یہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب آپ نے کسی کو نکالنا ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی بات ضرور کرتے ہیں۔ جی، حارث رؤف کی پرفارمنس اگر دیکھیں تو کرنٹ میچز کے اندر انہوں نے پاکستان کو جو ہے ڈس اپوائنٹ کیا ہے، لیکن کرنٹ فارم کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو بابر اعظم کی جو فارم ہے وہ بالکل ان کو تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی اور میرے خیال سے وہ خود بھی سرپرائز ہوں گے۔ لیکن ہم نے پہلے ہی بولا تھا کہ پاکستان کے پلانز کے اندر بابر اعظم بالکل موجود ہیں اور وہ بابر اعظم کو لے کے جائیں گے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ اب ٹیم تو مورلیس یہ ہے، عثمان طارق ایک اچھی انڈکشن ہے جو کہ زیادہ تر دیکھا نہیں ہے دنیا نے ان کو بھی، تو ان سے آپ سرپرائز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن نئے ہیں، پریشر کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں دیکھنا پڑے گا۔ پھر آپ خواجہ نافع کی بات کرتے ہیں، خواجہ نافع کو انہوں نے ایز اے بیک اپ کسی پہ ڈالا ہے، پوٹینشیل ہے لیکن کسی پرفارمنس کے بغیر پاکستان ٹیم کے اندر آیا اور ڈائریکٹ ورلڈ کپ میں آ جانا یہ بڑا ڈیسیژن ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ یہ میک اور بریک ہے سلمان علی آغا کے لیے بھی اور یہ سلیکشن کمیٹی اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی، کیونکہ 2 دفعہ بغیر کوالیفائی کے جو ہے نا باہر ہو چکی ہے پاکستان ورلڈ کپ سے۔ اس کے بعد ہم نے کئی چیزوں پہ تنقید کی کہ آپ نئے پلیئرز ڈیولپ کریں جو پاکستان کرکٹ نے نہیں کیے اور سیم بنچ آف گروپ سے چلتا رہا جو بتا رہا تھا کہ اسی طرح کی جو ہے 11 یا 15 رکنی اسکواڈ اعلان ہوگا۔ تو ہمیں میرے خیال سے ان کو دیکھ لینا چاہیے کیونکہ انہی پہ ان کا انحصار تھا، ینگسٹر زیادہ انڈکٹ نہیں کیے۔ لیٹس سی، ہوپ فلی کہ ورلڈ کپ میں پہلے تو پاکستان کی ٹیم جائے اور پھر جا کے جو ان لوگوں نے سلیکشن کمیٹی اور کپتان نے ٹیم بنائی ہے اور پرفارمنس کرے، اگر نہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی یہیں پہ آئے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر شیک ہینڈ پہ ساری چیزیں ڈل جائیں، پھر پورا احتساب ہونا چاہیے پاکستان کی کرکٹ کا اور ایک نئے چیپٹر کی طرف پاکستان کی کرکٹ نکلنی چاہیے۔ احمد شہزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔
T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त, सबसे पहले आप ये कहिएगा कि टीम सिलेक्टर आकिब जावेद की जानिब से बाबर आजम के हवाले से कहा गया है कि वाइटल किरदार अदा कर सकते हैं, और जबकि हारिस रऊफ को इसमें से आउट किया और बाबर को इन किया गया है। हालांकि बिग बैश लीग में भारत की बाबर की कारकर्दगी कोई इतनी दिखने में नहीं आई, तो आप क्या समझते हैं कि ये फैसला बाबर आजम को टीम में शामिल करना एक्सपेक्टेड था? देखिए, एक्सपेक्टेड तो था बगैर किसी शक के, और वो जो कह रहे हैं कि ये बाबर बहुत ही ज्यादा जो है ना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है उनकी बीबीएल में। मैं बैठ के उनके मैचेस देख रहा था, उनको तो गेंद समझ में ही नहीं आ रही थी, मगर वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी, ऑस्ट्रेलियन पिचेस थी, बाउंस था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई नया बच्चा चला गया। हालांकि उनको किंग बाबर कहा जाता है और पता नहीं उनके करोड़ों फैन है, सब कुछ है, मगर वो बहुत ही ज्यादा खराब खेले, वो भी और रिजवान भी। ये दोनों बैटर्स ने जो है ना पाकिस्तानी बैट्समैन की जो है नाक कटवा दी एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मगर जो उनका ये कहना कि जो हमारे लिए वाइटल साबित हो सकते हैं वो उस वक्त साबित हो सकते हैं कि अगर पाकिस्तान सिर्फ 120 रन चेस कर रहा हो, 130 रन चेस कर रहा हो, सेकंड टाइम हम बैटिंग कर रहे हो, हमने सिर्फ 130 रन करने हैं, वो एक जगह पे आराम से खेलते रहेंगे, सिंगल लेते रहेंगे, दूसरे लड़के रन कर देंगे, तो जब भी वो कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा वो ही करेंगे जो पिछले वो 5-8 सालों से कर रहे हैं। एक चैंपियनशिप हम नहीं जीते हैं बाबर के होते हुए, कोई एक चैंपियनशिप बता दें कि हम जीते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी स्लो और रिजवान की स्लो बैटिंग की वजह से। वही चीज अब दोबारा ऑप्ट की गई है। इनको देखें, मैंने सारा डेटा जो निकाला हुआ है 22 मैचों का निकाला हुआ है, जो कि ट्राई सीरीज हुई थी दुबई में, और दुबई से लेकर जो आखिरी ट्राई सीरीज हुई थी उसमें 22 मैचेस हुए। तो इनको 10 मैचेस दिए गए थे। पहले वाले जो उनका जो पोर्शन था जिसके अंदर हमने ट्राई सीरीज और एशिया कप खेला, उनको बाहर रखा गया। उसके बाद उनको लेकर आए तो उसमें भी उनकी कोई ऐसी सुपर परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बाबर का जो है मैं समझता हूँ एक ही फायदा होगा कि जब हम रन चेस कर रहे होंगे और सिर्फ रन जो होंगे 120-140 के अंदर होंगे, तो वो बहुत फायदेमंद होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त साहब और अहमद शहजाद साहब आपके तज्जिए का। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी आज कौमी टीम से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खिलाड़ियों को एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन पीसीबी वर्ल्ड कप के हवाले से आइंदा के लाए हमल पर एतमाद मिलेंगे। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए इस मुलाकात के हवाले से। जी, तो जैसा T20 स्क्वाड जिसने शिरकत करना है वर्ल्ड कप के लिए, उसका तो आज अनाउंसमेंट कर दिया गया है टीम मैनेजमेंट की जानब से। लेकिन जो अभी हमें राय ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का जो तरबेती कैंप आज कदाफी स्टेडियम में शुरू हो रहा है, सैटरडे में पहला सेशन होगा, और इस दौरान उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात शेड्यूल है। और इस मुलाकात में जो भी अब तक की सूरत हाल हुई है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत करने या ना करने के हवाले से, या हुकूमती मौक़िफ़, इस हवाले से खिलाड़ियों को जो है वो एतमाद में दिया जाएगा। और सूरत हाल के बारे में मुंतखब होने वाले स्क्वाड को कॉन्फिडेंस मिलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। वज़ीर ख़ारिजा साग डार की बांग्लादेश के ख़ारिजा उमूर के मुशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया है। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ और इलाक़ाई अमन व खुशहाली के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में निजी होटल में आतिशज़दगी पर होटल मालिक और होटल इंतज़ामिया समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सिविल डिफेंस के चीफ इंस्ट्रक्टर राशिद रफ़ीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक होटल इंतज़ामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब करके गैस सप्लाई की थी। बॉयलर फटने और गैस लीकेज से होटल में आग लगी। बॉयलर ऑपरेटर ना तजुर्बाकार था। होटल इंतज़ामिया को फायर सेफ्टी के लिए नोटिस भी जारी किया गया, मगर उसे नज़रअंदाज किया गया। होटल इंतज़ामिया की गफलत से 3 लोग जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। आतिशज़दगी से बेसमेंट में खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। और कराची के सानिया गुल प्लाजा का आज 9वां रोज़ है और आज भी सर्च और रिकवरी का काम इस वक्त जारी है। तफसील बताएंगी किरण खान।
جی سانحہ گل پلازا کا آج نواں روز ہے اور آج بھی سرچ اور یہاں پر جو ہے ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے، اور یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ڈی سی ساؤتھ آئے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو ہے ریکوری اور سرچ کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ ملبہ اٹھانے کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا. اب تک جو اسپتال ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ 71 لاشیں جو ہیں وہ لائی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ رات جو ہے کچھ مزید باقیات انسانی جو ہے وہ بھی ملے تھے، جس کے بعد اب ان کو بھی ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے وہ بھیجا جائے گا. اب تک 22 لوگوں کی شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے، جن میں سے 15 کی شناخت جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ سے ہوئی، جبکہ 6 جو لاشیں تھیں وہ قابل شناخت تھی، ان کی شناخت اسی وقت ہو گئی تھی، جبکہ ایک کو شناختی کارڈ اور 8 کو لاکٹ کے ذریعے جو ہے اس کی شناخت کی گئی. اب تک یہاں پر جو لسٹ آویزہ کی گئی ہے ڈی سی ساؤتھ کے دفتر میں، اس میں 82 افراد ہیں. تاہم جب یہ شناخت کا عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے لسٹ کو اپڈیٹ کیا جائے گا. آج بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے، ساتھ ساتھ سرچ آپریشن بھی چل رہا ہے کہ اگر اب بھی کوئی باقیات جو ہیں انسانی باقیات اس میں موجود ہیں تو اس کو اکٹھا کیا جائے. جی گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں برف باری کے بعد موسم شدید سرد ہے. آزاد کشمیر میں وادی نیلم کے بالائی مقامات میں ایک بار پھر برف باری ہو رہی ہے. بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں بند ہیں، جہاں برف ہٹانے کا کام جاری ہے. آزاد کشمیر میں وادی نیلم کے پہاڑوں پر وقفے سے ہلکی برف باری ہو رہی ہے. شونٹر، سرداری، تاؤبٹ، اڈنکیل میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. استور میں حالیہ برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، -10 سے 15 درجے کی سردی میں موسمیاتی بیماریوں اور رابطہ سڑکوں کی بندش سے عوام میں مشکلات کا شکار ہیں. ہنزا میں وادی چپورسن میں خیموں میں مقیم زلزلہ متاثرین کو سخت سردی میں مشکلات کا سامنا ہے. وادی سوات کے بالائی علاقوں کالام، معلم شبہ اور گبین شبہ میں برف ہٹانے کا عمل جاری ہے. شمالی بلوچستان اور بالائی سرحدی علاقوں میں برف باری کے بعد یکبستہ ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے معمولات زندگی متاثر ہیں. آزاد کشمیر کے علاقے دھیرکوٹ میں گھر کے کمرے میں دھواں بھرنے سے ایک بچہ جاں بحق اور 3 بے ہوش ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق بے ہوش ہونے والے بچوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. کراچی کے تاریخی مہاٹا پیلس میں ادب، شعر اور ثقافت کی خوبصورت شام سج گئی، جہاں معروف ادیب اور دانشور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کے اعزاز میں ایک شاندار قومی مشاعرہ منعقد کیا گیا. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. رات کے خوشگوار موسم میں مہاٹا پیلس کا دلکش ماحول، جگمگاتی روشنیاں اور شعر و ادب سے محبت کرنے والوں کا ہجوم معروف ادیب و دانشور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کے اعزاز میں منعقد ہونے والے اس مشاعرے نے سما باندھ دیا. شعراء نے اپنے منفرد اور دل موہ لینے والے کلام سے محفل کو گرما دیا. صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب، مجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ تمہارا کوئی ہے. قومی مشاعرے کی صدارت ممتاز ادبی شخصیت افتخار عارف نے کی، جبکہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی خصوصی مہمان کی حیثیت سے شریک ہوئے. مشاعرے کی نظامت کے فرائض معروف شاعر فیصل صفواری نے انجام دیے. تقریب میں نامور شعراء عباس تابش، میر احمد نوید، قمر رضا شہزاد، جاوید صبا، ناصرہ زبیری، احمد سلمان، وسیع شاہ اور اظہر فراغ نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا. کافی نہیں خطوط کسی بات کے لیے، تشریف لائیے گا ملاقات کے لیے. ادبی حلقوں نے اس مشاعرے کو کراچی کی ادبی زندگی کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں بھی ایسی تقریبات کا سلسلہ جاری رہے گا.